بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت القرآن سعودیہ کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام کون تھے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لقمان کے نام سے، سورہ لقمان کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں جو انہوں نے کی تھیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ حضرت لقمان کون تھے؟ ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ ان کے بارے میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے کہ وہ نبی تھے یا ولی اللہ تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ عرب کی جو 3 قسمیں ہیں، 3 شاخیں ہیں، عرب باعدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ تو یہ باعدہ یعنی وہ عرب جو کہ ختم ہو گئیں، پرانی عرب کی قومیں جیسے قوم عاد، قوم سمود، ان میں سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ قوم عاد کا کچھ حصہ جو کہ بچ گیا تھا، وہ لوگ ہجرت کر کے یمن چلے گئے تھے، اور یہ انہی میں سے ایک بادشاہ تھے، انہی کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے۔ اور بعض صحابہ کرام جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ یہ سوڈان اور مصر کے درمیان لوبیا کے علاقے کے رہنے والے تھے، اور یہ بڑھئی تھے، اور سوڈان کے رہنے والے تھے، سیاہ فام تھے، تو لہٰذا نہ خاندانی حساب سے بہت زیادہ عزت والے تھے، بہت تکریم والے تھے، اور نہ ہی بہت دولت مند تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی حکمت، ان کی دانائی اتنی پسند آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ تو ان کے بارے میں اختلاف ہے، اگر یہ نبی تھے تب بھی ہمارا ان پر ایمان ہے، اور اگر نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے کوئی ولی اللہ تھے تو بھی ہمارا ان پر ایمان ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کیں۔ اچھا، حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائیں۔ یہ عرب کو اس زمانے میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، مشرکین مکہ کو اور تمام امت کو اللہ یہ بتا رہے ہیں، اس زمانے میں جتنے بھی کتبہ شعراء ہوتے تھے وہ اپنے شاعری کے اندر اور اپنی تمام جو وہ لوگ اس زمانے کے اندر جو روایات اور جو نصیحتیں ان کے یہاں ہوا کرتی تھیں مشرکین میں، ان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو کوٹ کرتے تھے۔ لقمان علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ پہلے بھی جانتے تھے کہ یہ حکیم اور دانا شخص تھے، اور ان کی نصیحتوں کو یہ ذکر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ صورت نازل فرما کر اور ان کے واقعات کو، ان کی نصیحتوں کو بیان فرما کر یہ بتا دیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی کوئی نئی بات نہیں بتا رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی نصیحتوں کا تمہیں تذکرہ کرتے ہیں، انہی چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں جن کا ذکر تم بھی کرتے ہو، کہ تمہارے لوگوں میں جو حکیم اور دانا شخص تھے حضرت لقمان علیہ السلام، انہوں نے بھی یہی نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ تو اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں ہم یہی دیکھتے ہیں۔ سورۃ اللقمان کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر۔ ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ اور جب کہ لقمان نے وعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے، اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے حمل میں رکھا، اس کی دودھ چھڑائی یعنی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا، اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، اور تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ، اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی پتھر کے تلے ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ پھر آیت نمبر 17 میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحت کو ذکر فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے چھوٹے بیٹے تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، جو مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا، یقین مانو کہ یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں بیان کیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہی ہمارے لیے بھی اللہ کی نصیحت ہے، اور یہی نصیحت ہمیں اپنی اولاد کو بھی کرنی چاہیے کہ پہلی نصیحت کہ ہم انسانوں کے اوپر سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بیان فرمائی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بتا کر اس ماں باپ کے حسن سلوک کی اہمیت کو بھی بیان کیا، ان کے احسانات بھی بتائے، اور پھر آگے یہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی آپ نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ شرک کا حکم دیں تو آپ ان کی بات نہ مانیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ماں باپ کی فرما برداری اللہ کی اطاعت میں کرنی ہے۔ اگر ماں باپ کسی غلط کام کا، گناہ کے کام کا حکم دیں اولاد کو، تو اولاد ماں باپ کی ایسے حکم میں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو فرما برداری نہیں کرے گی۔ تو ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے لیکن اللہ کی اطاعت میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم یہ دیا جس میں نصیحت اللہ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحت بیان کی کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تم کوئی رائے کے برابر بھی نیک عمل کرو، کوئی رائے کے برابر بھی گناہ کرو، کوئی بھی کام اگر کرو اور وہ کام وہ چیز رائے کے برابر جو دانہ ہے وہ پتھر کے نیچے ہو یا آسمانوں میں ہو تو بھی اللہ اس کو نکال لے آئے گا، اور اللہ بڑا باریک بین ہے، وہ ہر بات کو جانتا ہے۔ اس کے بعد تیسری نصیحت اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا۔ پہلے عقیدوں کی بات ہو گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اعمال کی بات آئی تو سب سے پہلا عمل جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہی نصیحت جو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں اقم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا۔ اس کے بعد دوسرا حکم جو دے رہے ہیں اعمال کے اندر پہلا حکم نماز کا اور دوسرا حکم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی بات کا حکم کرنا اور بری بات سے منع کرنا۔ اور جب اچھی بات کا حکم کرے گا انسان، حق پر جمے گا تو مشکلات آئیں گی، تو پھر مشکلات آ جائیں تو کیا کرنا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت آ جائے اللہ کی طرف سے اس پر صبر کرنی ہے۔ تو یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے اعمال میں بیان فرمائیں جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہی تھیں۔ نماز کو قائم کرنا ہے، اچھی بات کا حکم کرنا ہے اور حق پر قائم رہنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ جب حق پر قائم ہوں گے مشکلات آئیں گی تو صبر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر جو لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم یہی نصیحتیں اپنی اولادوں کو بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ لقمان علیہ السلام پہ رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں سچے واقعے کے ساتھ انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔